السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بڑا ہی زبردست قصہ لے کر آیا جو نہایت ہی سبق آموز اور اپنی نوعیت میں بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ مریض عشق۔ دوستو آگے چلنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے، سبسکرائب بھی کر لیجئے چینل کو اور کمنٹس ضرور دیا کریں۔ واقعی اس طرح سے ایک دوستوں کے علاقے کا بادشاہ تھا جو اپنے خواص کے ساتھ شاہی سواری کے اوپر بیٹھا بازار حسن کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک کنیز پر پڑی۔ وہ کنیز کیا تھی؟ وہ تو حسن کا مجسمہ تھی۔ یہ دیکھتے ہی بادشاہ اسے فریفتہ ہو گیا۔ بادشاہ گھر تو آ گیا لیکن بادشاہ اپنا دل دے چکا تھا۔ بادشاہ نے اس کو منہ مانگے پیسوں کے اوپر خرید لیا اور اپنے محل میں لے آیا، لیکن جو ابھی وہ اس بادشاہ اس کے کو آنکھیں بھر کے بھی نہ دیکھ سکا تھا کہ وہ خاتون بیمار ہو گئی، اور وہ ایسی بیمار ہوئی کہ اس کی دن بدن طبیعت خراب ہونے لگی۔ بادشاہ نے علاقے کے تمام طبیبوں حکیموں کو بلایا لیکن کسی کا بھی کوئی چارہ گر نہ ہو سکا، اور دن بدن وہ عورت علیل ہوتی گئی اور بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ بادشاہ بہت پریشان اور بہت رنجیدہ ہوا چونکہ اسے اس خاتون سے بہت پیار تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوازاری کرنے لگا اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ یا اللہ، میں نے تیرے علاوہ طبیبوں میں بھروسہ کیا ہے، یہ میری بہت بڑی غلطی ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ تو ہی اس عورت کا علاج کر سکتا ہے، تو جانتا ہے کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اس کی آہوازاری سچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اسے یہ خواب میں اشارہ ہوا کہ صبح جو شخص پہلا در حاضر ہوگا، شہر کے راستے سے داخل ہوگا، وہی اس کا علاج کرے گا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے صبح اٹھتے دربانوں کے ذمہ لگا دیا کہ شہر کے راستے سے جو بھی شخص داخل ہوگا اس کو میرے پاس لے آؤ۔ جب ایک شخص داخل ہوا، ایک بزرگ داخل ہوئے، تو اس کو جب بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بہت ہی نورانی چہرے والے تھے۔ بادشاہ نے انہیں سارا قصہ بتایا۔ انہوں نے علاج کے لیے جب اس خاتون کو چیک کیا، اس عورت کو چیک کیا، کرنے کے بعد انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ اس خاتون کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو کہ جسمانی بیماری ہو یا جسم سے تعلق رکھتی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کچھ اکیلے میں ٹائم دیں، میں ان سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ جان سکوں کہ ان کو کیا مرض ہے۔ تو ان بزرگ نے اس خاتون کے ساتھ باتیں کرنی شروع کر دیں۔ اس خاتون نے اپنی زندگی کے بارے میں بتانا شروع کر دیا کہ اس کا بچپن کیسے گزرا، جوانی کیسے گزری، مختلف علاقوں میں کیسے اس کا آنا جانا ہوا، اور اس کی زندگی کے تمام واقعات اور درد بھری کہانی اس نے اس طبیب کو سنائی۔ اسی سنانے کے دوران جب اس نے ایک زرگر یعنی سونا بنانے والے شخص کے بارے میں ذکر کیا تو اس کی آنکھوں میں عجیب چمک اور چہرے پہ عجیب رنگ آیا۔ تو طبیب نے اس بات کو بھانپ لیا اور اس نے بادشاہ کو بتایا کہ اصل میں یہ خاتون کسی کے عشق میں مبتلا ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ اس بندے کو یہاں بلایا جائے۔ تو بادشاہ کو چونکہ اس خاتون سے حقیقتاً بہت پیار تھا تو بادشاہ نے اس کے لیے اس بندے کو وہاں بلوایا اور اپنے محل کے اندر اس کو سونا بنانے کے کام پہ مامور کر دیا اور اس عورت کو بطور کنیز اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا، اس کے ساتھ بھیج دیا۔ اب اس کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ تو اس سے پہلے ہی بہت مرتی تھی اور بہت پیار کرتی تھی۔ دیکھتے دیکھتے اس خاتون کی صحت بحال ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ وہ دوبارہ اپنے جوبن پہ آ گئی اور ویسی ہی حسین اور خوبصورت ہو گئی۔ جب یہ معاملہ ہو گیا تو پھر اس طبیب نے ایک سفوف بنایا اور اس بندے کو دینا شروع کر دیا جو سونے کا کام کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی طبیعت گرنا شروع ہوئی، وہ کمزور ہونا شروع ہوا، ہوتا ہوتا یہاں تک کمزور ہو گیا کہ اس کی آنکھوں پہ ہلکے پڑ گئے، اس کی رنگت اور روپ جاتا رہا۔ جو ہی یہ چیز اس کے اندر سے جاتی رہی تو آہستہ آہستہ اس خاتون کا اس شخص کی رنگت اور چہرے پہ اور جو اس سے محبت تھی، ظاہری اس کی محبت تھی، اس کے چہرے سے، اس کی رنگت سے، اس کے حسن سے، وہ بھی آہستہ آہستہ اس خاتون کے دل سے جاتی رہی، اور یہاں تک کہ وہ شخص جب زیادہ بیمار ہو گیا تو اس کے دل سے بالکل ہی اس کی جگہ ختم ہو گئی۔ تو یہ ہونے کے بعد پھر جب وہ خاتون بالکل ٹھیک بھی ہو گئی اور اس کے دل سے اس شخص کی محبت بھی جاتی رہی، اور اس کے بعد اس شخص اور وہ خاتون دوبارہ اس بادشاہ کے ساتھ صحیح رہنا شروع ہو گئی، اور ویسے ہی حسن اور خوبصورتی کے ساتھ بادشاہ کا دل بہت خوش ہوا۔ بادشاہ اس بات پہ بہت خوش تھا کہ وہ اس کی ملکہ کے طور پر اس کے ساتھ رہنا شروع ہو گئی، چونکہ وہ اس سے حقیقتاً بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ تو دوستو حکایت رومی ہے، اس میں مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی شخص کا عشق کا تعلق یا محبت کا تعلق ظاہری حسن کے ساتھ ہو اور ظاہری چیز کے ساتھ ہو تو اس دنیا میں کوئی بھی چیز پائیدار نہیں ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔
اسی لیے کسی کا حسن ہو، رنگ ہو، قد ہو، وجاہت ہو، جوانی ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب ختم ہو جانے والا ہے۔ تو اگر آپ کی محبت کا تعلق صرف ظاہری چیزوں کے ساتھ ہے تو وہ زیادہ تر دیر پا رہنے والی نہیں ہے۔ سچے اور حقیقی لوگ وہی ہوتے ہیں جن کا تعلق باطن کے ساتھ ہوتا ہے، جو حقیقی عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، جو حقیقت میں محبت کرتے ہیں، اور جن کا تعلق ظاہریت سے نہیں ہوتا بلکہ باطن سے ہوتا ہے، اور وہی حقیقی عشق کا لطف بھی اٹھاتے ہیں، اور انہی کو اس کی بات سمجھ بھی آتی ہے کہ عشق کا کیا پھل ہے۔ ظاہری طور پر کسی کے پیچھے دوڑنے والے یا کسی بھی وجہ سے کسی سے محبت کرنے والے لوگ ایک دن چھوڑ دیتے ہیں، چونکہ کبھی نہ کبھی وہ وجہ ختم ہو جانی ہوتی ہے۔ دوستو، یہ انتہائی باریک نکتہ ہے جو سمجھنے کے لیے بہت ہی زیادہ ایک حکمت انگیز ہے کہ ہمیں اس معاملے پہ بڑا غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں بھی ایسے بہت سے رشتے اور تعلقات ہوتے ہیں جو محض صرف غرض کی وجہ سے اٹیچ ہوتے ہیں، اور وہ غرض ختم ہو جانے کے بعد وہ تعلقات بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں لوگوں سے بے غرض محبت کرنی چاہیے، جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہماری جو محبت ہے وہ حقیقی اور دائمی ہے۔ تو دوستو، پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئے قصے کے ساتھ۔